وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل، اور مال خرچ کرنا اس کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر اور مسافروں پر، والسائلین وفی الرقاب، اور جو غلام آزاد کرنے کے لیے اور مانگنے والوں کے لیے، جو لوگ آ جائیں خود مانگنے کے لیے ان پر خرچ کرنا، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، غلام آزاد کرنے کے لیے۔ اچھا، اب یہ جو علی حبی ہی ہے نا، اس میں ہا کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اللہ کی محبت میں کوئی شخص مال خرچ کرے اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور سوال کرنے والے اور غلام چھڑانے کے لیے۔ اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ مال پہ بھی جا سکتی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اس کی محبت میں، مال کی محبت میں ہوتے ہوئے بھی مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی دل میں تو ہر ایک بندے کے مال کی محبت ہے نا، اس محبت کی پرواہ نہ کرے جو مال کے ساتھ اس کا شغف ہے، مال سے محبت رکھنے کے باوجود مال اللہ کی راہ میں دے دے، تو کیا وہ ثابت کرے گا کہ مجھے اللہ کی محبت جو ہے وہ مال کی محبت سے بڑھ کر ہے؟ اب ترتیب اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے ایسی جو پنچ کرنے والی ہے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کا نمبر، کیونکہ رشتہ داروں کو دینا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ رشتہ داروں کو پھلتا پھولتا دیکھنا یہ شیطان نہیں برداشت کرنے دیتا۔ جتنا جیلسی فیکٹر ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جتنے تعویذ دھاگے بھی آپ سنتے ہیں لوگ کرواتے ہیں وہ رشتہ دار کرواتے ہیں۔ باہر کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کسی سے جیلسی کرنے کی یا حسد کرنے کی؟ رشتہ دار، اسی لیے انسان رشتہ داروں کو اگنور بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ضرب یہ لگائی ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے۔ اچھا، رشتہ داروں میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرے کزنز جو ہیں یا میرے ماموں خالو، نہیں، سب سے پہلے رشتہ دار آپ کے بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی ہیں، اس کے بعد باقی رشتہ دار ہیں۔ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ زکوٰۃ دینی ہے، بہن میری بیوہ دے دیں، بھئی اس سے زیادہ کوئی حقدار ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی کمانے والا نہیں۔ بھائی کو دے دیں، بالکل دے سکتے ہیں، سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد یتیم، ظاہر ہے یتیموں کا کوئی سرپرست نہیں ہے، مشکل ہے ان کے لیے زندگی گزارنا۔ مساکین جو بالکل غربت کی، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور مسافر، اور سائلین جو ہیں واقعی جو مانگنے والے ہیں۔ اب وہ مانگنے والا پروفیشنل نہ ہو، وہ ظاہر آج کی ڈیٹ میں ذرا مشکل ہوتا ہے جج کرنا ایک عام بندے کے لیے۔ جو لوگ تھوڑے سے یعنی اس ایشو کے ساتھ وابستہ ہیں، یا جو آپ سمجھ لیں مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں، وہ تو روزانہ شکلیں دیکھ دیکھ کے ان کو پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ یہ تو روزانہ مانگنے آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو اسلام کہتا ہے آپ نے ڈسکریج کرنا ہے، پروفیشنل بیگرز کو ڈسکریج کرنا ہے۔ ڈسکریج کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو صلواتیں سنانی ہے، بلکہ وہ آگے جائے گا، بنی اسرائیل میں آ جائے گا کہ تم نے جھڑکنا نہیں، اگر کسی کو نہیں دینا تو اس کو جھڑکو مت، بلکہ احسن طریقے سے بات کو ٹال دو۔ کوئی شخص کہتا ہے روٹی کھانی ہے تو روٹی کھلا دیں اس کو، بجائے روٹی کے پیسے دینے کے، تاکہ کم از کم یہ کنفرم ہو جائے کہ اس نے روٹی کھانے کے لیے مانگے۔ وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے۔ غلام آزاد کرنے میں تو اس وقت غلامی کا ایک دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انکریج کیا کہ غلام کو آزاد کرنے کا اتنا ثواب ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے ہماری کئی ایک عبادات کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کی بات ہوئی ہے۔ روزہ توڑ لیا تو غلام آزاد کرو، قتل خطا ہو گیا کسی سے، جان بوجھ کے نہیں، ایکسیڈنٹل، وہ بھی ایک غلام آزاد کرے گا۔ دیت تو اللہ دے گا، غلام بھی الگ سے آزاد کرے گا۔ اسی طریقے سے قسم توڑ دیا، اس کا کفارہ بھی ہے، ایک غلام آزاد کرے گا۔ اس چیز نے آہستہ آہستہ غلامی والا سسٹم دنیا سے ایلیمنیٹ کر دیا۔ آج کے دور میں آپ اس کی ماڈرن فارم لے سکتے ہیں، مقروض کی گردن چھڑانا، وہ بھی آلموسٹ غلام ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی واقعی جینون کیس آپ کے سامنے ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، تو آپ بجائے یہ کہ 1000 بندوں میں اپنی زکوٰۃ تقسیم کرتے رہیں، کسی ایک بندے کو ایک بار اس کی گردن آزاد کروا دیں اس طرح کے قرض سے، تاکہ وہ سٹیبل ہو سکے، بشرطے کہ وہ سٹیبل ہو، یہ نہ ہو کہ وہ گردن چھڑا کے اور جا کے آگے قرضہ لے لے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ ہیں یعنی ان کو آپ تھوڑا سا کاروبار سیٹ کر کے دیں تو وہ چیزیں بیچ کے پھر کسی اور کے پاس جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کے بعد اعمال کا 2 ہی چیزیں ہیں نا، ایمان اور عمل۔ ایمانیات ہیں اور عمل صالح ہیں۔ ایمانیات تو آگئی، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت۔ اس کے بعد اعمال کا جب سلسلہ شروع ہے تو آپ دیکھ لیں حقوق العباد پہلے ذکر ہوئے ہیں
کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے، جیب ڈھیلی کرنی ہے، اور کس طریقے سے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کے، اپنے قریبی مساکین جو لوگ ہیں ان پہ خرچ کر کے، اور جو مسافر ہیں گردنیں چھڑانے کے لیے، اور جو لوگ غریب ہیں مانگنے والے ان کو دے کر۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے بخاری مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کر دے، عمر دراز کر دے اور رزق میں کشادگی کر دے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ یہ بڑا زبردست ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ کام کرنا مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں۔ جب یہ سوال پوچھیں تو فرماؤ قل ما انفقتم من خیر، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے تو اس کے مستحق ہیں فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس مال کے جو مستحق ہیں تو سب سے پہلے تمہارے ماں باپ، اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ دار، اور اس کے بعد یتیم اور مسکین اور مسافر۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں چاہے تم نے چھپا کے خرچ کیا چاہے اعلانیہ کیا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو یہاں پہ ایک ترتیب بھی بتا دی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو آپ کا مال ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، لمبی کر دی جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اچھا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن سلوک سے مراد یہ ہے کہ ان سے اچھے طریقے سے بات کر لیں، یا خوشی غمی کے اوپر کوئی ٹیکسٹ میسج کر دیں، یا جنازے کے اندر شامل ہو جائیں۔ یہ حسن اخلاق جو ہے یہ بعد کی چیز۔ اصل میں جو حسن اخلاق ہے وہ یہ ہے میرے بھائی کہ ان کے اوپر مال خرچ کی، اور یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ غیروں کو کھلانا آسان ہو جاتا ہے، کئی لوگ ہیں جو غیروں کو، عام غریبوں کو، مسکینوں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور ان کا کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی بھتیجا بھانجا، یا اس کی بہن بیوہ ہوگی، یا اس کا بھائی فوت ہو چکا ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں، ان کے اوپر مال خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمفیسائز کیا ہے کہ جہاں پہ جیلسی فیکٹر کا اندیشہ تھا اور یہ خطرہ تھا کہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اس کے اوپر پہلے ایمفیسائز کیا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو کہاں پر خرچ کریں، تو پہلے حقدار تمہارے ماں باپ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن اخلاق کا اس دنیا میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا تو آپ علیہ السلام فرمایا تیری ماں۔ تیسری بار پوچھا فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرا باپ۔ یعنی پہلے تین حق جو ہیں وہ ہیں ماں کے، اس کے بعد باپ کا، اور پھر باقی۔ اچھا اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ زکوٰۃ دینی ہے تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ بھائی سب سے زیادہ حقدار ہی بہن بھائی ہیں زکوٰۃ کے، ان کو سب سے پہلے دیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار ماں باپ کے بعد قریبی رشتہ دار کون سے آتے ہیں؟ بہن بھائی، بھتیجے بھانجے، یہ لوگ قریب۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ یتیم، ظاہر ہے کہ یتیم کا تو کوئی والی نہیں ہے، کوئی ان کا سرپرست نہیں ہے کہ ان کے اوپر مال خرچ کرے، تو ان کی تو امپورٹنس ہے۔ اور مساکین، یعنی ایسے غریب لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں لیکن اپنی شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ غریب مسکین لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کرو۔ اور مسافروں والا معاملہ اس وقت آلموسٹ ایبسلیٹ ہو چکا ہے، کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگلے زمانوں میں تو سفر ایک بہت بڑا ایک آزمائش کا ذریعہ تھا۔ ایون جو لوگ حج عمرے کے لیے بھی جاتے تھے تو کئی مہینے پہلے نکلتے تھے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ سے حج عمرے کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ آلموسٹ 4 مہینے کا پیدل سفر تھا، اور جو لوگ بحری جہاز میں بھی سفر کرتے تھے تو سیدھے 2 ہفتے تو بحری جہاز کے ہیں، بندرگاہ سے لے کے وہاں تک، لیکن پھر وہاں جدے سے مکے تک 2 دن اور 1 رات کا سفر ہوتا تھا اونٹ کے، اور یہاں سے بھی جن لوگوں نے پہنچنا ہوتا تھا بندرگاہ تک اگر پیدل چلتے تھے تو کئی دن۔ یہ تو آپ سمجھیں کہ آلموسٹ 1930
30-40 کے قریب ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ ٹرینز شروع ہوئی، اور اس وقت وہ کوئلے والا انجن شروع ہوا ہے، تو لوگ پھر ٹرین میں کراچی تک جاتے تھے، کراچی سے پھر جو ہے وہ بحری جہاز چلا کرتا تھا۔ ہم نے بھی اپنی ہوش میں دیکھا ہے ایون 80s تک اور ارلی 90s تک بحری جہاز پہ لوگ جاتے رہے، کیونکہ اس کا ٹکٹ ہوائی جہاز سے آدھا ہوتا، بلکہ پہلا بحری جہاز جب جایا کرتا تھا تو اس وقت کا جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر وہ سی آف کرنے کے لیے یہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی، وہ پاکستان کا وہ جو بحری جہاز اس کا نام سفینہ رکھا ہوا تھا، تو وہ اب وہ جو 2 ہفتے کا سفر ہے وہ بھی سی سیکنس کے ساتھ ہوتا تھا، لوگوں کو الٹیاں اور یہ وامٹنگ والا سلسلہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور پھر خوف الگ سے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بوئنگ اور ایئر بس جہازوں کی فلائٹس جب عام ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے حج عمرہ آسان ہوا۔ اس زمانے میں وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، جو مسافر ہے وہ بیچارہ رسک کے اوپر ہوتا تھا، راستے میں اگر قافلے پہ حملہ ہو گیا ہے، 2 مہینے کا سفر کیا ہے، اب نہ وہ آگے جانے کے قابل ہے نہ پیچھے آنے کے، تو اب وہ زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں سرائے، یہ ہمارا جو یہ سرائے لمگیر ہے، یہ سرائے ہوا کرتی تھی مسافروں کی، کسی زمانے کے اندر لوگ رکتے تھے، رات کو کسی کی جیب کٹ گئی ہے، اب وہ بیچارہ واپس نہیں جا سکتا۔ آج کا دور نہیں ہے کہ وہ ایزی پیسہ یا ایزی لوڈ کروا لے یا پیسے منگوا لے، مشکل ہوتی تھی مسافر کے لیے زندگی۔ تو پھر قرآن پاک میں اس لیے ایمفسائز کیا گیا کہ زکوٰۃ کا بھی حقدار مسافر بھی ایک اس کیٹیگری میں فال کر، اگر وہ مسافر ہے، اچھا مسافر چاہے غریب ہے یا امیر ہے، وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، چونکہ غریب الوطنی میں پیسہ نہیں منگوا سکتا، اس میں زکوٰۃ بھی لگ جائے گی چاہے وہ ارب پتی بندہ ہے۔ اور پھر یہ بھی اس زمانے میں ممکن نہیں تھا کہ آپ 2 مہینے کا سفر کہیں کر کے گئے ہوئے اور وہاں پہ آپ کسی کو کہیں کہ میں واپس جب جاؤں گا تو تمہیں پیسے بھجوا دوں گا۔ یہ تو آج کل منی آرڈر اور یہ ایزی پیسہ اور یہ سارے ایشوز جو ہے نا وہ آن لائن سسٹم شروع ہوا ہے کہ جناب آپ ادھر فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اتنے دکان دیکھ لو جا میں انہیں بھیجن لگوں پیسے، اور ساتھ ہی معاشرتی کارڈ دے کے آپ پیسے نکلوا لیتے۔ بڑا مبارک دور ہے اس زمانے میں ایشو۔ آج بھی آپ نے کئی دفعہ مسجدوں کے اندر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری جیب کٹ گئی ہے تو ہم نے فلاں جگہ سے آئے تھے، اکثر تو زیادہ فراڈی ہی ہوتے ہیں لیکن بیچ میں جینوئن کیسز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا میں نے کئی دفعہ حل بتایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے ان کے ہاتھ میں پیسے نہ دیں، کیونکہ وہ آپ کی مسجد سے نکل کے ایک اور مسجد میں جا کے کرایہ لیں گے، پھر بازار میں بھی کھڑے ہو کے لوگوں سے کرایہ مانگیں گے، اور اس سے بڑا یہ کہ آج کل تو ایک نیا ورژن آ گیا جس میں ایک چھوٹا سا بچہ ایک عورت نے اٹھایا ہوتا ہے، اس کا خامند بھی ساتھ ہوتا ہے تاکہ ایکسپلائٹ کریں آپ کو۔ کئی تو یہ نا شام کے وقت جی آج ساڑی دیہڑی نہیں لگی، تو وہ دیہڑی ان کی وہی ہوتی ہے جو لگا رہے ہوتے ہیں مانگنے۔ تو ایسے مسافروں کا حل یہ ہے کہ آپ ان کو گاڑی کے اندر بٹھا کے آئیں اور کرایہ کنڈکٹر کے ہاتھ میں، اور اس کو یہ کہیں کہ اگر یہ تم سے کرایہ واپس مانگ کے قریبی کسی سٹاپ پہ اترنے لگے تو کرایہ تیرا، اس کو نہیں دینا، تبھی انشور ہوگا نا، ورنہ تو وہ اتر ہی جائے گا۔ پھر کنڈکٹر کو جب یہ انسینٹیو ملے گا تو پھر وہ لے کے بتائے ذرا کنڈکٹر سے کرایہ، تو چلو ایک غریب سے دوسرے غریب کی جیب میں چلا جائے گا، لیکن کم از کم اس فراڈیے سے تو آپ بچ جائیں گے نا۔ تو آپ اس طرح کریں تو کئی غریب جو ہیں ویسے ہی غائب ہو جائیں گے۔ کئی لوگ آ کہتے ہیں جناب روٹی نہیں کھا دی صبح دی، پیسے دیو کچھ، تو ان کو آپ روٹی کھلا دیا کریں، تو آپ دیکھیں آدھے لوگ غائب ہو جائیں گے۔ یہ کئی کہتے ہیں نا مزدوری نہیں ملی، تو عثمان بھائی کے پاس بھیج دیں، ان کے لیے مزدوری کی ارینجمنٹ کر دیں گے، جیسے کہیں گے نا تیرے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں، تو وہ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ وہ ان کو کبھی مزدوری کی عادت بھی نہیں پڑی ہوئی ہوتی، وہ صرف آپ کی نظروں میں ایک مظلوم کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ اس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو بخاری و مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پھر آپ نے وہ پوری سورت تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا، یعنی قبر تک تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حضور نے یہ پوری سورت تلاوت کی، پھر کہا تم کہتے ہو میرا مال میرا مال میرا مال، او بھائی تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ۔ 3 مال ہیں آپ کے، ویسے 3 میں سے بھی ایک ہی ہے، جو کھا پی لیتا ہے بندہ بعد میں تو یاد ہی نہیں رہتا، جو پہن کے بوسیدہ کر لیتا ہے وہ تو یاد ہی نہیں رہتا، جو اللہ کے ڈیوائن بینک میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جمع کروایا وہ تیرا مال ہے، باقی تو تیرے رشتہ داروں کا مال ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہونا تو یہ تمنا کرے گا کہ تیسری وادی بھی مجھے سونے کی مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 جو ہیں نا وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں اور ایک قبر میں اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا مال اور رشتہ دار یہ باہر ہی رہ جاتے ہیں،
اور قبر میں ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں، جو اس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں وہ قبر میں اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ بھی مال کا ذکر ہے کہ مال یہیں پہ رہ جانا۔ تو یہ مال جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا جی، میں نے دیکھا جی مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ تو آپ نے کم کیا ہی نہیں ہے، آخرت میں تو ایک نیکی لینی پڑ جائے تو انسان کی بیوی بچے ماں باپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور وہاں اگر آپ کے مال کے ذریعے آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے آسان طریقہ جنت کمانے کا نا مال خرچ کر، نہ آپ کی اس کے لیے آپ کو وضو اور غسل کرنا پڑے گا، نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ جو مالدار لوگ ہیں پیسہ تو ان کا نکل ہی رہا ہوتا ہے، ویسے صرف ایک نیت کرنی ہے کہ آپ خالص اللہ کے لیے، بس۔ باقی نماز میں تو فل کنسنٹریشن چاہیے، خشوع خضوع چاہیے، وہ ادھر نہیں چاہیے آپ کو، اور ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ اس میں تو بس آپ نے ایک فیصلہ کرنا، جو شفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے نا کہ اس کے لیے صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو خود ہدایت کے راستے۔ تو یہ آپ نے اندر کی وہ کمٹمنٹ اللہ کے لیے شو کرنی ہے، تو یہ مال خرچ کر کے آپ سب سے زیادہ آسانی سے جنت کما سکتے۔ اور وہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ اس کی محدثین نے تعویل بھی کیا کہ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ اس میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ہم پچھلی آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ کی راہ کے اندر جو خرچ کرتے ہو نا اس کو لوگوں کو جتا کر اس مال کو ضائع مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ ایک چٹیل سا پتھر ہو اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو اور تیز بارش آئے تو وہ بالکل دھل جائے گا نا، اس طرح تمہارے نام مال سے نیکیاں دھل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی اگر تم نے ریاکاری کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی کہ ذرا یہ اس کو کے اوپر تصور کرو کہ تم موت کے منہ میں پہنچ چکو، نزع کا عالم شروع ہو جائے، موت تمہاری قریب ہو اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور تمہارے پاس ایک ہی باغ ہو جس کے ذریعے ان بچوں کا گزر بسر ہوتا ہو، تو تمہیں اپنی موت کے وقت اپنے بچوں کی کتنی ٹینشن ہوگی جبکہ اچانک اسی حال میں ایک بگولا آئے آگ کا اور تمہارے اس باغ کو بھی جلا دے۔ موت بھی آدم کی ہے، ایک سورس آف انکم تھا وہ بھی اس وقت میں ختم ہو گیا، تو اب تمہیں کتنی ٹینشن ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ کتنی دردناک مثال اللہ نے دی۔ اللہ نے فرمایا یہ مثال ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں پہ احسان جاتے، جس طرح یہ بالکل ختم ہو گیا نا، ان کے لیے امید ہی ٹوٹ گئی، تو وہاں پہ بھی اب اللہ تعالیٰ سے امید توڑ لو کہ کوئی تمہیں اجر نہیں ملے گا اگر تم نے ریاکاری کی اللہ کی راہ میں۔ بڑا کریٹیکل ایشو۔ مجھے حسن بصری کا قول یاد آیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگلے لوگ، اب حسن بصری اگر کہہ رہے ہیں کہ اگلے لوگ تو وہ کون ہوں گے؟ صحابہ، 70 صحابہ کی صحبت کی۔ اگلے لوگ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپا۔ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کا گناہ لوگوں کے اوپر آشکار ہو، ایک جو نیکی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہو۔ بڑے سے بڑا بدماش بھی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی حلقہ اثر میں نیک تصور کیا جا رہا ہوتا ہے، چاہے اپنے اولاد کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، کہیں نہ کہیں اس نے لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگلے لوگ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے کہ کہیں پتہ نہ لگ جائے لوگوں کو، یہ تو ضائع ہو جائے گی۔ ویسے اگر آپ جنرلی دیکھیں، اگر آپ کو یہ واقعی ضائع ہوتی ہوئی ویڈیو نظر آ جائے، ایک بندے نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے اور اسے واٹس ایپ میسج آ جائے کہ یہ جو تو نے فلاں بندے کو بتایا تھا نا اور احسان جتایا تھا تو یہ ویڈیو دیکھ لے، یہ تیرے نامہ مال سے ڈیلیٹ ہو چکا ہے، تو سر کیا حالت ہوگی؟ وہ کہے گا یار 1 لاکھ روپیہ بھی گیا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ لیکن چونکہ آخرت اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہوئی ہے اس لیے انسان کو نظر نہیں آتی۔ تو نیکیاں بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو چھپائیں۔ وہ سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے، محدث تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ اپنے کسی جاننے والے کی طرف گئے تو اس نے بڑی خاطر تواضع کی، تو کھانا کھانے لگے نا تو کھانے میں نمک کم تھا، تو انہوں نے اپنے اس میزبان سے کہا کہ یار یہ تھوڑا سا نمک لے کے آؤ۔ تو اب اس نے اپنی بیوی کو نا پردے سے آواز دی کہ جب میں 3ری دفعہ حج کے لیے گیا تھا نا تو جو نمک لے کے آیا تھا نا حرمین سے وہ تھوڑا سا دو۔ تو سفیان ثوری نے فرمایا کہ تم نے ایک جملے میں 3 حج ضائع کر، پہلے 2 بھی ضائع ہو گئے نا، 3ری دفعہ حج پہ گیا۔ اچھا ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو یہاں پہ لوگ دیکھ لیں نا آپ، لوگ کس طرح بتا رہے ہوتے ہیں جی، بلکہ ناموں کے ساتھ حاجی لگایا ہوتا ہے، اور کئی تو اللہ کے فضل سے حاجی ہے بھی نہیں ہے تو تب بھی لوگ ان کو حاجی صاحب کہتے ہیں، پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی کہ یار میں یہ اپنے نام کے ساتھ نہ لگواؤں۔ نمازی تو انہوں کوئی اپنے ساتھ نہیں لگاتا، حاجی لوگ لگا رہے ہو۔ تو نیکیوں کو چھپانا یہ بہت ضروری، البتہ اس میں شیطان بعض اوقات وسوسہ دیتا ہے کہ جو فرض نیکیاں ہیں نا جی ان کو چھپانے کے لیے بھی لوگ گھر میں نماز پڑھنا شروع، تو یہ حرام ہے۔
یا کوئی کہتا جی میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ بس یہ لوگوں کو نظر آئے گی داڑھی میری اندر. جو نبی علیہ السلام نے نیکیاں اعلانیہ کی ہیں نا وہ آپ نے بھی اعلانیہ کی، اور جو آپ نے چھپا کے کی ہیں یا ترغیب دلائی ہے وہی کرنی. جو فرائض ہیں ان کے معاملے میں اسی طرح آپ نے ان کو ایکسپوز کر. ہاں اس کے بعد نہیں آپ نے کسی کو جتانا، لیکن وہ تو چیزیں ظاہر ہے اعلانیہ ہیں، اس کے اوپر تو. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا اگر کوئی شخص اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، آپ نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا کہ اس کا مال ضائع گیا، کیونکہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور چھپا کے بھی کرتے. اعلانیہ بعض اوقات اس لیے کیے جاتی ہے کہ لوگوں کو ترغیب مل جائے. جس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام اعلانیہ ہی لوگوں سے مال جمع کر رہے تھے. ظاہر ہے رومن امپائر سے جنگ کرنی تھی تو ریسورسز چاہیے تھے اور لوگ اعلانیہ ہی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ 700 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کیے تھے، تو آپ نے پھر شرفیاں دیں، اور ترمذی کے الفاظ ہیں آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ وہ شرفیاں یوں چھالتے تھے اور کہتے تھے عثمان آج کے بعد جنتی ہے چاہے جو مرضی. تو اعلانیہ بھی بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے. وہ اس شخص نے خود اپنی نیت دیکھنی ہے. جس کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ میں اعلانیہ کرنے سے ریاکاری ہو جائے گی وہ چھپا کے ہی کرے. اور جہاں کہیں پہ اعلانیہ کرنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور اس میں یہ بھی شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر کسی کو زکوٰۃ یا صدقہ دے رہے ہیں نا تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے بلکہ نہ بتانا ضروری ہے. کہ لوگ کہتے ہیں جی اگر میں بتاؤں گا تو پھر ہی زکوٰۃ ادا ہوگی. بھئی جس کو پتہ ہے نا کہ زکوٰۃ دے رہے ہو اس کو تو تمہارے دل انہ علیم بذات الصدور. تو یہ آپ نے اگلے بندے کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے. عید کے موقع کے اوپر اگر آپ نے کسی کو کپڑے سلوا کے دینے ہیں اور اپنے زکوٰۃ میں سے مال دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں گے کہ میں زکوٰۃ میں سے دے رہا ہوں. بعض اوقات وہ بیچارہ مستحق بھی ہوگا پھر بھی وہ کرٹسی کے اندر شاید لینے سے انکار کر دے، یا لے بھی تو وہ ہر وقت اس کے دماغ میں لے کہ میں نے زکوٰۃ کا پیسہ لیا. تو آپ اس کو کہیں گے عیدی سمجھ کے، اور آپ کے دل میں زکوٰۃ کی نیت ہے آپ اس کسی نام سے بھی، تو وہ اس طرح کا پردہ بھی اس کا رکھنا ضروری ہے. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ اس چیز کا اہتمام کیا. خیر یہ تو انفاق فی سبیل اللہ تو ٹاپک ہی بہت بڑا ہے.